السلام علیکم. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں زیبائش کے سیٹ پہ اور بشرا کو ہم نے بڑا تنگ کیا کہ ہمیں آئیں, ہمیں آنا ہے, ہمیں آنا. اور فائنلی بشرا نے ہمیں ٹائم دیا اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آئی ایم اے بگ فین آف یور. تھینک یو. بہت ہیوج. اینڈ آئی لو دا ورک جو آپ کرتی ہیں. تو مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ مجھے چانس مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا. بہت اچھا لگتا ہے جب ہماری نئی جنریشن آپ جیسے ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. سو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تک ہماری اگلی جنریشن میں بھی ہم چاہے جاتے ہیں. بالکل, آپ تو مطلب بہت چاہی جاتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں زیبائش نام کیوں رکھا یہ زیبائش؟ آپ نے رکھا؟ میں نہیں رکھا. آپ نے رکھا. پہلے نام آیا, پہلے کہانی آئی؟ نہیں, ایکچولی کہانی تو بہت دیر سے بن رہی تھی. ذہن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. زیبائش ایک اچھا لفظ اور اچھا ساؤنڈ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے ویسے تو اب بہت سمپل ناموں کی عادت ہو گئی ہے. ہم لوگ بہت ایزی گوئنگ ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں ہم پی ٹی وی اورینٹڈ لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے, جہاں پہ کنٹینٹ بڑا ایک گہرائی والا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے جو ڈائریکٹرز ہوتے تھے ان کا یہ خیال ہوتا تھا, مشکل نام ہوتے تھے. ماہ کے نا ایک ڈرامے کا نام تھا اشفاق احمد صاحب کے. پھر مطلب بہت مشکل نام ہوتے تھے. ایک ڈرامہ تھا زنگار, تو آپ کو تو زنگار کا مطلب بھی نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا. زنگ سے نا. تو وہ ان کا خیال ہوتا تھا گفتگو کے دوران جب بات ہوتی تھی کہ ہم ایسے لفظ ضرور بتائیں جس کا لوگوں کو مطلب پتہ نہ ہو اور پھر لوگ جاننا چاہیں. ایک میرا پلے تھا, اس کا نام تھا اماوس. اب تو پتہ چلتا ہے کہ بھی اماوس کی رات منحوس رات ہوتی ہے. پھر ایک پلے تھا میرا اسلام آباد میں سنگچور. تو سنگچور کا لوگ مطلب پوچھتے تھے. تو اٹ واز جسٹ ایک مزے کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ نام رکھتے تھے اور لوگوں کو ایک ایجوکیشن ہوتی تھی. سنگچور ایک بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے. اچھا, اس میں جو کیریکٹر تھا وہ بڑا ایول. سنگ سے کچھ سنگ کرنے والے نہیں, سنگچور ایک سانپ ہے. تو وہ ایک ایول کیریکٹر کے اوپر کہانی بیس تھی, تو وہ سنگچور سانپ تھا. تو زیبائش میں یہ تھا کہ زیبائش ایک اوور آل, چونکہ اس میں 3-4 ٹریکس ہیں. یہ صرف میرا پلے نہیں ہے, یہ اسما کا نہیں ہے, یہ زارا کا نہیں ہے, یہ اسد کا, شبیر جان کا, بابر علی کا نہیں, لیکن سب کے ٹریکس بڑے مضبوط ہیں. سب کے ٹریکس میں میں جیسے کہوں نا مسالہ ہے اور کافی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز اس کے سب کے بڑے شاکنگ ہیں اور ایکسائٹنگ ہے. تو اس کا مجھے جنرل میں نے یہ نہیں رکھنا تھا کہ یہ شاہانہ سلطان ہے کہ شاہانہ سلطان یا شاہانہ کی کہانی یا مطلب دکھیاری ماں یا سم تھنگ لائک. اب تو بہت عامیانہ نام ہوتے ہیں. تو مجھے ایک اچھا سا لفظ چاہیے تھا زیبائش. تو بہت خوبصورت ہے. اور ابھی بھی مزے کی بات بتاؤں, اچھا ہوتا ہے. میں مزے کی بات بتاؤں, افسوس کی بات ہے کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا, میں نام نہیں لوں گی, کہ یہ زیبائش کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور میں نے کہا آپ نے کبھی آلائش کا نام سنا ہے کہ ہاں بقرہ عید پہ آلائشیں پھرتے. میں کہا آلائش, زیبائش, فرمائش, تو آپ کچھ لفظ نہیں بھی اگر بولتے زندگی میں تو زیبائش کا مطلب سمجھ لیں خوبصورتی, ڈیکوریشن. شادیوں میں میں نے کہا جھنڈیاں نہیں لگاتے, وہ سمجھ لو کہ وہ زیبائش ہے. تو زندگی کی زیبائش جو ہے وہ بہت سے رنگوں سے ہے, بہت سی دکھوں سے ہے. ہر چیز کا اپنا آپ نے بات کی زندگی کی زیبائش. ہاں, یہ زندگی کی زیبائش ہے. آئی تھنک آپ نے ڈرامے کو سم کر دیا ہمارے لیے ایک 3 لفظوں میں, زندگی کی زیبائش. میرا تو جب بھی کوئی پلے لکھتی تو ایک پیارا سا نام رکھنے کو دل ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک پلے کا نام رکھا تھا کھڑکی بھرا آسمان. وہ ایک بڑے شاعر تھے ہمارے, اسد محمد خان صاحب, ان کی کتاب کا نام تھا. اس میں یہ تھا کہ جتنا آپ کی کھڑکی سے آپ کو جتنا آسمان نظر آتا ہے وہی آپ کا ہے. وہی آپ کا ہے. ہاں, وہی اتنی آپ کی دنیا ہے نا. یہ تو آپ ہیں یا آپ ہیں یا آپ ہیں, مگر جنرلی لوگ اتنی گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہتے اب نا. وہ چاہتے ہیں کہ ڈرامے کا نام ہو دھکا, مکہ, بیٹی, جھوٹی. یہ نام کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اس کا سٹوری سے تعلق ہے یا نہیں؟ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خالدہ کی کہانی ہے یا جمیلہ مر گئی یا مجھے طلاق چاہیے یا میری طلاق ہونے والی ہے یا میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں نا اب. اچھا مجھے بتائیں, جو آپ نے کہا کہ کہانی تو بہت عرصے سے دماغ میں بننا شروع ہو گئی تھی, تو کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, کس طرح وہ کہانی جنم لینا شروع کرتی ہے آپ کے دماغ میں اور پھر بنتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. اور زیبائش میں کیا ہوا؟ دیکھیں سب کچھ ہمارے اراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے, بہت سی کہانیاں ہیں, اس کے علاوہ بھی بے شمار کہانیاں. لیکن آپ ڈیسائیڈ کیسے کرتی ہیں کہ مجھے یہ والا اینگل یہ والی کہانی پہ میں ایک لکھوں؟ میں کہتی ہوں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, لیکن ان کو انٹر کنیکٹڈ کیسے کرنا ہے, ان کو آپس میں مطلب پھر کتنا ریکوائرڈ ہے. ایکچولی کہانی کا ڈرامہ بنانا بہت مشکل کام ہے, اور کہانی لکھنا ایک اور چیز ہے. کہانی میں تو آپ لکھ دیتے تھے 2000 لوگ تھے, انہوں نے مجمع کے اوپر پتھراؤ کیا. وہ 2000 لوگ جو ہے ڈرامے میں لانا وہ فیزیبل بھی نہیں ہوتا. سو اٹس اے ڈفرنٹ کرافٹ. So when you think about a story, you for television actually, اس میں فیزیبلٹی دیکھنی ہے, اس میں لوگوں کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہر مڈ بریک پہ آپ
کہاں لوگوں کو روکیں گے کہ وہ واپس آئیں آپ کے پاس, اس ریموٹ سے کیسے بچنا ہے, پھر ہر ہفتے جو فریزز ہیں اس پہ اگلے ہفتے کا وعدہ کیا لینا ہے لوگوں سے, بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں, اور سوچ کی اڑان کو وہاں سے یہاں لانا پڑتا ہے. امریکہ کے لیے لکھتے, کینیڈا آتے, کینیڈا کے لیے لکھتے, لاہور آتے, لاہور کے لیے لکھتے, پھر گاؤں میں آ جاتے ہیں, پھر دیکھتے فیزیبلٹی کیا, تو بجٹ کا کیا ہے, یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سو بہرحال ہر پروسیس سے پھر گزرنا پڑتا ہے. زارا اور اسد کیوں اس ڈرامے کے لیے؟ زارا اور اسد کیوں کہ دونوں ایک اپنی جگہ بنا چکے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ کسی پلے میں کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ دے اسٹیبلشڈ ناؤ. اور بیسائڈز دیٹ میرے بچے ہیں, ظاہر ہے اسد میرا بیٹا ہے, منہ بولا ہی صحیح لیکن میرا بیٹا ہے, زارا میری بھانجی ہے, بٹ دے آر ریکگنائزڈ آن دیئر اون. میرا مطلب یہ تھا کہ کیا زارا یو نو جیسے کبھی کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یا یہ جو میں نے کیریکٹر لکھا ہے یہی ایکٹر, تو زارا کے ساتھ بھی آپ میں نے اس کے لیے لکھا تھا, اس کے لیے لکھا, میں نے اس کو ہی سوچ کے لکھا تھا. اچھا, اس کو سوچ, وہ ایک الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ اتنی بزی ہے, وہ مجھے اویلیبل نہ ہو پاتی, کہیں اس کی کوئی اور کمٹمنٹ ہوتی تو پھر میں کسی اور کو دیکھتی. اس کو سوچتی ہیں آپ؟ پیاری پیاری سب بچی ہیں. میرا نوشابہ کون ہوتی اگر زارا نہیں ہوتی تو؟ عروہ بھی ہو سکتی تھی, اور اقرا میں بھی, اقرا بہت اچھی ایکٹریس جو جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے, اقرا بھی ہو سکتی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ زارا بہت اپروپریٹ تھی, اور میں نے پھر بہت سی چیزیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے لکھی. اچھا بشرا, آپ یہ بتائیں, آئی مین آپ نے سیریس بھی کیے ہیں, فنی رول بھی کیے ہیں, ہر طرح کے رول آپ نے کیے ہیں, یو نو آپ کی تو ایسی وہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز مس نہیں ہے, پھر ہم فلمیں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ 2 فلمیں کی تھی نا میں نے, دونوں لکھی ہوئی. ہاں, لکھی ہوئی کی بھی یہ بات ہے کہ ایک فلم کی کہانی ڈیولپ کی تھی, مطلب سٹوری لائن, جو کہ ہماری ایک دوست تھی, اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بنا ہی نہیں رہی فی الحال, ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا تھا, پھر وہ فلم کا پروسیس وہاں رک گیا. ایکچولی لکھنے کا کام بہت وقت لیتا ہے, اس میں مجھے 40 کام چھوڑنے پڑتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, میں نے سمجھے کہ زیبائش لکھا ہے تقریباً 7 مہینے میں, اس سے ساتھ میں دیوار شب بھی کر رہی تھی, اور بیچ میں پھر وہ ری رائٹنگ پہ بھی گیا, بہت سی چیزیں مجھے چینج کرنی پڑی. پہلے میں سوچی تھی آدھا کینیڈا میں ہوگا, آدھا یہاں ہوگا, میں نے اور مومنہ نے ڈیولپ کی تھی یہ چیزیں, لیکن پھر دیکھا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, پھر لگا کہ فیزیبل نہیں ہے, بجٹ بہت اوور چلا جائے گا, تو اس کو میں نے دوبارہ لکھا سارا, تقریباً 70% دوبارہ لکھا, پھر ایک اور 3 مہینے لگے. تو وہ اتنا لمبا پروسیس تھا کہ میری باقاعدہ میں رونے لگی چیخیں مار کے کہ میں کہاں پھنس گئی. تو فلم کا بھی ایسے ہی ظاہر ہے, چاہے وہ 70-80 سین ہوتے ہیں, لیکن ہر سین میں آپ کو بہت وقت, وہ تھوڑا سا میرے لیے ابھی مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ فلم کی 2-3 کہانیاں میرے پیٹ میں اچھل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ فیملی کے ساتھ کام کریے, ایزی ہے فیملی کے ساتھ کام کرنا یا مشکل ہے؟ ایزی ہے. ایزی ہے, اس لیے آپ لوگ جما سکتی ہیں زیادہ. روب تو خیر میں نہیں جماتی, لیکن وہ تھوڑا سا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خالہ بہت ڈسپلنڈ ہے, اسما بھی ڈسپلنڈ ہے. 1-2 دفعہ بیچ میں ہوا کہ زارا بیچاری پھنس گئی بہت سی چیزوں میں, وہ کیا سٹائل ایوارڈ کے ڈانس میں بھی, اور وہ بھی کسی حد تک میں نے کہا کہ بیٹے بری بات ہے, سلطانہ آنٹی چاہتی ہے تو آپ, تو وہ کرا دیا. اب کرا دیا تو مجھے کیا پتا تھا روز ہی لے جائیں گے اس کو 5 بجے اٹھا کے, تو وہ ریہرسلس پہ جاتے تھے, تو میرے سین رہتے تھے, تو مجھے ڈائریکٹر نے کہا اقبال حسین صاحب نے کہ پھر سین رہ جائیں گے تو میں کاٹ دوں گا. میرا وہیں دل بیٹھ جاتا ہے, کاٹ دیں گے تو کہتے ہیں پھر کیا کریں, شیڈول سے نکل جائیں گے, تو آپ ہی نے ان کو اجازت دی. اب میرا رنگ فک پتہ نہیں, پھر ایک اور بھی کوئی چیز اس کو آفر ہو رہی تھی, ایک اور بھی ہو رہی تھی, ایک اور بھی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں آپ, مطلب کیا کیسے کریں گی آپ, مطلب تو کہتی ہے میں منع کر دیتی ہوں. آپ ہی نے کہا, ان کو فون کر کے فٹافٹ کہتی میری خالہ ڈانٹ رہی ہے, ان کو برا لگ رہا ہے, میں تو نہیں کروں گی ڈانس. میں نے کہا ہاں اب کیا کروں, یہ تو پھر سلطانہ خفا ہو جائیں گی, انہوں نے تو بہت پیار سے کہا تھا. میں چپ ہو گئی ایسے کر کے. اور ایک اور بھی پتہ نہیں کوئی کام تھا, میں وہ فلانا سیریل بھی نہیں کروں گی. نہیں بھائی میری خالہ کو غصہ آ رہا ہے, کیونکہ میں نے کہا بیٹے اس طرح آپ اوپر نیچے کریں کیسے ہوگا. بٹ سمجھ گئے بچے, لیکن ایکچولی اتنی اٹریکشنز ہیں سب بچوں کے پاس, اتنی چیزیں ہیں ماشاءاللہ, اپرچونٹیز, ہاں وہ سب ہے, تو اس میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, پھر ہر کوئی پیار سے آپ کو کنونس بھی کرتا ہے. یہ سب ہم پر وقت, اصل میں ہم پی ٹی وی میں کام کرتے تھے, ہم 1 by 1 کرتے تھے, ہمیں ایک وہ اسٹیبلٹی کی عادت ہے, اور ہمارے پاس اتنی چوائسیز بھی نہیں تھی فرینکلی. ہم اپنا کوئی ڈرامہ کرتے تھے, کبھی اپنے بچوں کو دیکھ لیا, گھر دیکھ لیا, پھر کوئی شو کر لیا. ادھر تو ہڑبڑی ہے, انسٹاگرام پہ ہر وقت کھڑے ہیں, ہر وقت کھڑے, مصیبت, مجھے آتا ہی نہیں وہ کرنا. مجھے کوئی کپڑے بھیجتا ہے, تصویر کھینچے, میں نے کہا ہے وہ تو لوگوں نے کھینچی, میں نے تو کھینچی نہیں. اچھا چلو پھر کہاں, وہ کسی سے لے لو نا تم. رانا نعمان نے کپڑے بنائے تو اس نے کہا آپ نے فوٹو کھینچی, میں کہا میں نے تو نہیں کھینچی, کسی سے لے لو پلیز, وہ مجھے بھی دے دینا. تو یہ اتنی چیزیں کہ پھر, پر اوور آل اس لیے اچھا رہا
کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ساتھ میں، اور اللہ کا شکر ہے، میں نہیں کہوں گی دوسرے بچے جو ہیں وہ غلط ہیں، ابھی تک تو ہمارے بچے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اور تنگ نہیں کر رہے. تو آپ خالہ بنتی ہیں یا آپ سینئر آرٹسٹ بن کے بات کرتی ہیں ان سے، یا رول سوئچ ہوتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن؟ میں سینئر آرٹسٹ بن کے کسی سے بھی بات نہیں کرتی. آپ کسی بچوں کو بھی دیکھ لیں، اتنی میرے ساتھ لوگوں بچوں کو محبت ہے، بلکہ اسما کے ساتھ بھی. ہر تیسرے بچے کو تو اس نے بچہ بنایا ہوا اپنے، وہ اماں ہی کہتی ہیں اس کو زیادہ.